بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو واقعہ سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا اس کا تعلق لاہور سے ہے۔ پچھلے دنوں میں سیٹھ عابد پاکستان کے ایک بڑے مشہور و معروف بزنس مین تھے۔ ناظرین، سیٹھ عابد کو پاکستان کی تاریخ سے اگر نکال دیں تو شاید یہ کتاب پوری نہ ہو، یعنی تاریخ کی کتاب اگر لکھی جائے تو سیٹھ عابد کو اگر نکال دیں تو شاید یہ کتاب مکمل نہ ہو۔ ناظرین، اتنا بڑا نام اور ان کی 62 سالہ بیٹی جو کہ بتایا جاتا ہے تقریباً سب سے چھوٹی تھی، وہ کیسے قتل ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سن چکے ہوں گے۔ میں اس کے کچھ پہلو ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سیٹھ عابد پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے ایک بزنس مین کے طور پہ جانے جاتے ہیں، لیکن ان کا بزنس ایک پر اسرار قسم کا بھی رہا۔ ناظرین، جی بتایا جاتا ہے کہ سونے کے کاروبار سے منسلک تھے۔ سیٹھ عابد کا کاروبار ہیرے جواہرات یا کوئی اس طرح کا بھی تھا۔ کچھ کہتے تھے یہ ہیرے جواہرات یا کوئی اس طرح کی چیزیں سمگل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے دینی لوگوں کے یا مذہبی لوگوں کے میں بھی اعتراضات بھی تھے، اور ایک ایسے واقعے کے ساتھ یا ایسے ہمارے ایٹمی پروگرام کے ساتھ بھی ان کا نام جوڑا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا اس میں کوئی صداقت ہے نہیں ہے۔ بہرحال ضرور یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر کو لانے والے سیٹھ عابد تھے، یا ان کو اس میں مدد دینے والے سیٹھ عابد تھے، یا ہمارے جوہری پروگرام میں کوئی مدد دینے والے سیٹھ عابد تھے۔ یعنی اس طرح کے، میں نے پر اسرار کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس طرح کے کاموں میں بھی سیٹھ عابد کا نام آتا رہا۔ ناظرین، بہت زیادہ دولت مند بزنس مین سیٹھ عابد کے بتایا جاتا ہے کہ 3 بچے تھے۔ 2 بچے تقریباً بتایا جاتا ہے کہ اب نارمل تھے، اور 1 بچہ ٹھیک تھا۔ بیٹی 1 تھی یا زیادہ تھیں، لیکن جو اب بیٹی فرح نامی 62 سالہ بیٹی قتل ہوئی ہے، اس کے بھی کوئی اپنی اولاد یا تو تھی نہیں، یا کوئی بیٹیاں ہوں گی یا کوئی ایک آدھ۔ اب بتایا جاتا ہے کہ ان کے کوئی لے پالک بیٹا تھا جس کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ اس نے قتل کیا، جس نے یعنی یہ بتایا دوسرے بھائی کو کہ والدہ کو میں نے دیکھا اپنے کمرے میں، انہوں نے اپنے گولی ماری ہے پیٹ میں، اور وہ فوت ہو گئی ہیں، جاں بک ہو گئی ہیں۔ ان کے پاس پسٹل بھی کوئی نہیں ہے، اسلحہ بھی کوئی نہیں پڑا۔ اس طرح کی پر اسرار موت ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا، اس کے بارے میں آپ نے میڈیا پر بھی سنا ہوگا۔ یہ باتیں، یہ واقعہ وقوع کیسے ہوا، کس نے قتل کیا، یہ آپ نے سنا ہوگا اور آپ سن بھی لیں گے مزید۔ ناظرین، میں آپ کی توجہ ایک اور طرف تھوڑا سا دلانا چاہتا ہوں۔ میں ناظرین یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے بہت سارے واقعات سنے، دیکھے، ہمارے سامنے آئے پاکستان کی ہسٹری میں، باہر کے ملکوں کی ہسٹری میں، اب میں اس واقعے سے اگر آپ کو تھوڑا سا ہٹاؤں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین، یہ جو پیسہ ہے نا، یہ کسی کا نہیں بنتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی۔ ہم نے دیکھا ہے، میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، کسی کا بزنس جائز ہے ناجائز ہے یہ نہیں کہنا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مل اونر، پیسے والے لوگ ہیرو سے زیرو ہوتے دیکھے ہیں، ان کی اولادیں خوار ہو گئیں، یا جس طرح یہ سٹوری ہے، سیٹھ عابد کا بزنس کتنا اچھا تھا، کتنے وہ مخیر تھے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے چیریٹی کرنے والے انسان تھے، پیسہ خرچ کرتے تھے غریبوں پہ، ملک پہ، قوم پہ، یا میں بھی اس طرح۔ میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ سیٹھ عابد کوئی غلط آدمی تھے یا ان کا بزنس غلط تھا۔
ناظرین سیٹھ عابد کا اتنا پیسہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک نام تھا، لوگ بچہ بچہ میں بھی فلمیں بھی ان کے نام کے اوپر یا ان کے بزنس کے اوپر یا ان کو مطلب ریلیٹ کر کے بنائی گئی ہوں. ہر بچے کے زبان پہ نام تھا سیٹھ عابد کا. ہم اس سے پہلے سنتے آئے تھے کہ وہ کراچی میں کاروبار کرتے ہیں. میں بھی اب بھی کراچی میں ہی ہو یا پچھلے جب وہ فوت ہوئے ہیں تو اس سے پہلے کراچی میں کاروبار ہو. لیکن اب جو ان کی بیٹی ہے یہ لاہور میں فوت ہوئی ہیں، جہاں بک ہوئی ہیں پراسرار طور پر. ناظرین میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے کہ بزنس پیسہ نہیں رہا. اب جس طرح کی سیٹھ عابد کی کہانی آپ دیکھ لیں کہ اپنے بچے 3 تھے، اب نارمل تھے 2، تیسرا میں بھی حیات ہے یا اللہ نہ کرے دنیا سے چلا گیا ہو، یا یہ بیٹی تھی آخری یہ قتل ہو گئی ہے. اس کے بھی بچے شاید اپنے نہیں تھے، لے پالک تھے. لے پالک اب ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کے اوپر پرچہ کٹوایا ہے. ناظرین میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سے بھی ایسا ہوا ہے، لیکن ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ حلال کھائیں، حلال کمائیں، حلال کی طرف جائیں. تو میں اپنے دوستوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، اپنے ناظرین کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حلال کی طرف جائیں. ہم نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، ہم نے بھی حرام کھایا ہو، ایک نہیں کئی بار کھا لیا ہو، کیونکہ انسان ہیں، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں. لیکن کوشش ہماری بالخصوص میری ذاتی طور پر یہ رہی کہ ہم حلال کھائیں، حلال کی طرف جائیں، حلال کمائیں. لیکن میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ رہتا نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہی ہے، میرے پوری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ رہا نہیں ہے کسی کے پاس. لوٹ لو جتنا، یعنی آپ کسی کی پراپرٹی کروڑ روپے کی پراپرٹی آپ 30-40 لاکھ میں 50 لاکھ میں لے لیں. آپ کسی کا مکان کروڑ والا 20 لاکھ میں لے لیں، وہ اس میں رولا تھا، اس میں پرابلم تھا، اس میں قبضہ تھا. یہ نہیں رہنا. میں نے بہت ساری ملیں ختم ہوتی دیکھی ہیں اور بہت سارے لوگ زیرو سے ہیرو ہوتے دیکھیں. یہ پیسہ آنے جانے کی چیز ہے. اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کلیئر رکھیں، حلال کمائیں، حلال کھانے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو حلال دیں، تربیت کریں. ناظرین یہ نہیں رہتا. میں مطلب زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت سارا میں کوئی مطلب آپ کو دینی حوالہ جات دوں گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ نہیں رہتا. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ یہ پیسہ ناجائز کمایا ہوا یا پھڑ لو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں، اس طرح کر کے اکٹھا کیا ہوا، یہ رہتا نہیں ہے. اس سے بچیں.